السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کس چیز کی قلت ہے ہمارے پاس؟ وقت کی قلت ہے ہمارے پاس۔ بہت مصروف ہوں گے آپ، بہت مصروف زندگی ہوگی آپ کی، بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہوں گے آپ کے، لیکن یہ کام بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کام 2-3 مہینوں سے پینڈنگ پڑے ہوں یا چند دنوں سے پینڈنگ پڑے ہوں، لیکن یہ کام کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، شاید پوری زندگی سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور وہ کام ہے دین کو سیکھنے کا اور دین پر عمل کرنے کا کام۔ کر دیجئے ویڈیو کو اسکپ۔ میں آپ سب کو نہیں کہہ رہی، صرف ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ویڈیو کو اسکپ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جہاں کہیں دین کی بات سنی، ویڈیو کو اسکپ کر دیا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جب اذان دی جاتی تھی وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے اور شور مچاتے تھے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اذان کی آواز نہ سنیں اور نہ ہی وہ خود سن سکیں۔ تو ہم بھی تو ایسے کر رہے ہیں نا، جہاں کہیں دین کی ویڈیو آتی ہے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موبائل پر اور ٹی وی پر بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کون پھیلا رہا ہے؟ کون پروموٹ کر رہا ہے؟ ہم بھی کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں نا۔ جب ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے پھر اس کو دیکھیں گے تو پھر اور بری چیزیں اس سے ریلیٹڈ آتی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اچھی چیز دیکھیں گے نا تو اچھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں نا وہ پھر آئیں گی ہمارے سامنے۔ کیا یہ صرف علماء کا کام ہے کہ دین کی بات صرف یہ علماء کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے پھیلانی ہے یہ؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلیغوا انی ولو آیاتن، کہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہو، ہوا وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں یہاں پر آئی ہوں، میرا یہاں پہ آنے کا ایک مقصد ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ آپ لوگوں کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک میں نے دین کو سیکھا ہے، جہاں تک عمل کرنے کی کوشش کی ہے، صرف ایک تھوڑی سی کوشش، میں ایک خاک برابر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نے ایک تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں، میں اس میں آپ کو حصے دار بناؤں، ہم سب مل کر چلیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو سنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ ہم جن ہاتھوں سے شیئر کریں گے اور جن کانوں سے ہم سنیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم پوری طرح قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ آج سے 3 سال پہلے جب میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو قرآن پاک کے الفاظ میرے دل پر اس قدر اثر انداز ہوئے کہ میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک دل پر اثر انداز نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلام یہ ذکر اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو تم دیکھتے پہاڑوں کو میرے خوف سے دبا ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا محسوس کرتے، یعنی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر قرآن پاک کا اثر انداز نہ ہو؟ جب میرے دل پر قرآن پاک اثر انداز ہونا شروع ہوا، میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے نا وہ اپنی ساری مسٹیکس جو ہیں وہ ختم کروں، یعنی کہ میں نماز میں پراپر طریقے سے آؤں اور میں جھوٹ سے کنارہ کروں، اور میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورت پردے میں ہو تو میں پردے میں آؤں۔ اس طرح جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی، صرف کوشش۔ یقین کریں آپ، جب تک میں یہ کوشش نہیں کر لی میں نے مکمل طور پر، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے جو ہے نا وہ میں ابھی مر گئی اس حال میں تو میں کیسے بخشی جاؤں گی۔ ابھی سیکھنے کا اور عمل کرنے کا کام بہت لمبا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس سفر میں اکٹھے چلیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اس کام میں میرا ساتھ دیں۔ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ نہیں نکال سکتے میری اور اپنی اصلاح کے لیے؟ یقین مانیں آپ، جب میں آپ کو اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کوئی بات کرتی ہوں نا تو میں پہلے سے زیادہ سٹرک ہو جاتی ہوں اس بات پہ کہ نہیں، میں نے کسی کے سامنے یہ بات کی ہے اور میں نے خود پہلے عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہیں ہمارے لیے یہ قانون لاگو نہ ہو جائیں۔ ڈر لگتا ہے نا اس بات سے، کیونکہ ہم بھی تو صرف کولی مسلمان ہیں نا، عمل ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں اس چیز کا، لیکن عملاً ہم کچھ نہیں کر رہے، اور وہ جو دل سے اقرار کر رہے ہیں کہیں وہ بھی نہ جاتا رہے، کیونکہ لغو باتیں اور لغوی چیزیں دیکھنے سے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ایمان چلا جاتا ہے۔ تو میں آخری بات یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کسی کے دل پر اثر انداز نہ ہوں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں رد کر دیں یا سنی انسنی کر دیں۔ آپ لوگوں نے اس مشن میں میرا ساتھ دینا ہے اور ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ جہاں برائی اتنی پھیل رہی ہے ہم نے اچھائی کو پھیلانا ہے۔
آپ کے لیے یہ 5-6 منٹ ہوں گے، جبکہ مجھے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا اور دین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔